السلام علیکم سامعین اور ناظرین، اس وقت ہم لوگ جس شہر میں چل رہے ہیں یہ سعودی کا طائف شہر ہے، جہاں آج سے 1400 سال پہلے تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو لے کر لوگوں تک پہنچے تھے۔ وہ تمام واقعات آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے۔ جب ایسے مقامات کے اوپر مسلمان جاتا ہے اور ایسی جگہوں کی زیارت کرتا ہے تو ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل کے اندر ایک الگ ہی تڑپ ہوتی ہے۔ اس وقت میں ہم لوگ جس جگہ پر یہ چل رہے ہیں یہ وہ باغ تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر رکے تھے، آرام فرمایا تھا۔ یہی وہ انگوروں کا باغ ہے۔ پہلے یہاں پر انگوروں کا باغ تھا، لیکن اب اس وقت کے اندر یہاں کے لوگوں نے اپنی نارملی جو کھیتی ہوتی ہے وہ کر رکھی ہے۔ جب آپ ایسے سفر پر ہو اور آپ کے ساتھ میں کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا مفتی موجود ہو تو ایسے سفروں کا مزہ اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ماشاءاللہ سے حضرت مفتی عثمان صاحب کی رہنمائی میں رہبری کے اندر ان مقامات کے اوپر زیارت کے لیے پہنچے ہیں۔ تھی ان پہ بھی نوازشیں، نہ رکھی کوئی رنجشیں، معاف کر دی لغزشیں، کسی کو بد دعا نہ دی، ہمیشہ ہے دعا ہی کی، مثال ایسی ہے کہیں نہیں 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 نہیں۔ یہ جس مقام کے اوپر ہم اور آپ اس وقت میں کھڑے ہیں، تھوڑا سا یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس مقام کے اوپر تشریف لائے تھے اور یہاں پر آپ بیٹھے تھے، اور وہ غلام یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انگور لے کر کے۔ اور یہ وہ سب جگہیں ہیں اور راستے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام آئے ہیں، اور ان جگہوں کے اوپر آپ نے قیام کیا ہے باقاعدہ۔ جہاں پر شروع میں آپ بیٹھے تھے تھوڑی دیر کے لیے، وہ جگہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہ جگہ جو بعد والی ہے وہاں ہم پہلے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام یہاں پہ تشریف فرما ہوئے تھے، غلام وہ انگور لے کر آئے تھے۔ عیسائی تھا وہ غلام، اللہ کے نبی نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو طائف کے سارے سرداروں نے تو اس کو انکار کر دیا، لیکن وہ جو غلام تھا وہ ایمان لے آیا، اور انہوں نے یہیں پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہی وہ جگہ ہے، اور یہ جو مسجد ہے یہ انہی کے نام سے بنی ہوئی ہے، مسجد عداس۔ تو اس مسجد کا نام ہے مسجد عداس، یہ انہی کے نام سے بنی ہوئی ہے۔ تو یہیں اللہ کے نبی کا قیام رہا ہے۔ اس جگہ کے اوپر تھوڑا آرام سے رکیے اور مسجد میں چلیں، اگر اشراق کا وقت ہو گیا ہو تو۔ کوئی ایک جا کر کے لے آئیے۔ پورا وقت نہیں ابھی نہیں ہوا، تو ابھی اشراق کا وقت تو ہے نہیں۔ ایک آسان طریقہ ہے کہ فجر کا وقت ابھی چونکہ باقی ہے، 6:04 پر فجر کا ختم ہوگا، تو اپنی قضائے عمری میں سے 2 رکعت کوئی سی بھی فجر کی نماز کی نیت سے پڑھ لیجئے، کیونکہ قضائے عمری جائز ہے اس وقت میں۔ تو جو بھی حضرات باوضو ہیں اندر چل کے نماز پڑھ لیں اور دعا کر لیں، یہ خاص مقام اس مناسبت سے ہے۔ وہ دل نشیں، وہ اولی وہ آخری، کہ ان سے کوئی ہے کہیں نہیں 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 نہیں۔ وہ نرم لہجہ اور جبیں نگاہیں ان کی سرمگی، عرب کے چاند سا حسین نہیں 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 نہیں۔ وہ دل نشیں، وہ اولی وہ آخری، کہ ان سے کوئی ہے کہیں نہیں نہیں۔ نماز اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد میں اب ہم لوگ باہر کے سائیڈ آئے تو یہاں ماشاءاللہ سے انگور وغیرہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بیچتے ہیں، ان کو خریدا ہم لوگوں نے۔
15 آخر انشاءاللہ نہیں 15 الله يسخر لك 20 خذنا اکثر من واحد الله كريم. أنا فايدة 2 ريال. الكرتون هذا ب70 ريال. فيه 5 من هذا يعني ب15 ريال شراء. أنا 5 ريال حلال مشوار كل شيء. 5 ریال کا میرا हमारे साथ में ज्यादा باقی 5 मैंने कहा हमारे साथ में ज्यादा हो रहे हैं 100 रुपए बन जाते माशाल्लाह ماشاءاللہ هذا کبیر خذ اکبر جهنم خذ اکبر حلال عليك وهذا هدية جزاكم الله خير. حبة جزاک اللہ حبہ حبہ قلہ الشيء اللي من العنب الثاني فيه بلاك أجيب منه في هذا النوع طازة. انجیر تازہ. انجير طازة نہیں لے کھا لو 2-4 نماز میں پڑھنے جا کے انجیر بھی رکھا ہے انجير هذا 5 ريال. دیکھیں یہاں پر اب لوگوں نے باغات جو تھے وہ سارے ختم کر کے یہاں اپنی پرسنل کھیتی جو ہوتی ہے وہ کر رکھی ہے، اور ہم لوگوں نے بڑے مزے سے یہاں بیٹھ کر انگور کھائے. رباب دل نشیب اولی وہ آخری کے ان سے کوئی ہے کہیں نہیں 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 نہیں. وہ نرم لہجہ اور جبی نگاہیں ان کی سرمگی عرب کے چاند سا ہنسی نہیں 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 نہیں. رباب دل نشیب اولی وہ آخری کے ان سے کوئی ہے کہیں نہیں 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 نہیں. علم علم وقار تھا خلوص صدق اور صفا وفا دب حسن دب روب اور وہ دب دبا. اس وقت میں جہاں پر ہم لوگ موجود ہیں اس میں ایک تو وہ ہے تاریخ جو صحیح سند سے ثابت ہے، اور ایک وہ ہے جو کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے. یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام شروع میں رکے تھے. یہ ہے وہ مقام جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، تھوڑا دور کر جس کا ذکر کیا تھا کہ ایک جگہ پتھر پہ ٹیک لگایا تھا، اور وہ پتھر ابھی آگے جالی کے اندر موجود ہے، ابھی دیکھیں گے اسے. تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے اس سے ٹیک لگایا تھا، آپ بیٹھے تھے، اور یہیں پر یہ مسجد بنائی گئی ہے. اس مسجد کے صحن میں ہی وہ پتھر ہے جہاں پر آپ بیٹھے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے اس پر آپ کا خون مبارک بھی لگا تھا، اور اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں. کچھ لوگ یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو اوپر پتھر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضور یہاں بیٹھے تھے، اوپر سے لوگوں نے یہ پتھر گرایا، یہودیوں نے، تو یہ پتھر وہیں پر اسی طرح سے رک گیا، نیچے نہیں گرا. لیکن یہ والی جو تاریخ ہے اور واقعہ ہے، اس کا ذکر ہمیں کتابوں میں کہیں نہیں ملا، اس کا ذکر کتابوں میں نہیں ہے. اور یہاں جو سعودی کی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں اس میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نہ اس پہاڑ پہ جاتے ہیں، نہ وہ پتھر کا خاص ذکر کرتے ہیں جو اوپر نظر آ رہا ہے وہ بڑا سا. باقی یہ نیچے آگے جو خانہ بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے، اور اس کے بارے میں یہاں سعودی حکومت نے خود لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ علیہ السلام اس کے قریب رکے تھے. تو اب بس وہ پتھر کی زیارت کرنی ہے. آپ پہلے یہاں بیٹھے تھے اور اس کے بعد آگے تشریف لے گئے تھے جہاں سے ہم لوگ ابھی ہو کر کے آ رہے ہیں. یہ ہے بس 2 خاص مقام یہاں کے. اب آگے آ کر اس کی زیارت کر لیں پھر چلیں. رباب دل نشیب اولی وہ آخری کے ان سے کوئی ہے کہیں نہیں 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 نہیں. وہ نرم لہجہ اور جبی نگاہیں ان کی سرمگی عرب کے چاند سا ہنسی نہیں 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 نہیں. رباب دل نشیب اولی وہ آخری.
یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں اس وقت میں سائیڈ میں ٹرائنگل شیپ کے اندر، یہ وہ پتھر مبارک ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر آرام فرمایا تھا، اس پر ٹیک لگایا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو یہ لال کلر کا خون سا کلر ہے، رنگ ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے۔ باقی واللہ عالم۔ ایک خاص چیز بس یہاں کے بارے میں اور یہ کہ سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی یہاں پہ تشریف لائے تھے اور وہ آپ پر ظلم کیا گیا تو فرشتے آئے تھے، فرشتے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 2 پہاڑ ہیں یہ، اگر آپ کہیں تو انہیں ہم ملا دیں، یہ بیچ میں پس جائیں گے طائف والے۔ تو یہ ایک پہاڑ تو یہ ہے جو ادھر پورا ہی آپ کو اخیر تک نظر آ رہا ہے، یہ پورا ایک طرف پہاڑ ہے، اس کا نام ہے ابو زبیدہ کے نام سے یہ پہاڑ مشہور ہے، اور دوسرا یہ ہے اس جانب پہاڑ۔ یہ طائف کی جو بستی تھی ان کے درمیان میں آباد تھی، فرشتوں نے آ کر کے اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ آپ کہیں تو انہیں ملا کے ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں معاف کیا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں دین کو قائم کرنے والے پیدا فرمائے گا۔ تو یہ ہے وہ 2 پہاڑوں کا واقعہ۔ تو الحمدللہ یہاں کا کام ہمارا طائف کا مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے میقات چلیں گے، وہاں سے احرام باندھیں گے سب عمرے کا، اور پھر انشاءاللہ حرم۔ تو ناظرین، یہ سب وہ مقامات تھے جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں اور جن کی ہر مسلمان کو اگر وہاں جائے تو زیارت کرنی چاہیے۔ اب انشاءاللہ آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، آگے بھی بہت ساری تاریخی جگہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور ان سب چیزوں کی بھی باتیں، ان سب چیزوں کی تفصیلات بھی آپ کو ان ویڈیوز کے اندر آپ کو بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور لازمی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ وہ دل نشیں، وہ اولی وہ آخری، کہ ان سے کوئی ہے کہیں نہیں 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 نہیں۔ وہ نرم لہجہ اور جو بھی نگاہیں ان کی سرمگی، عرب کے چاند سا ہنسی نہیں 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 نہیں۔ وہ دل نشیں، وہ اولی وہ آخری، کہ ان سے کوئی ہے کہیں نہیں 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 نہیں۔ علم علم وقار تھا، خلوص صدق اور صفا، وفا دب حسن دا غروب اور وہ دب دبا، صفات ساری